السلام علیکم معزز و مکرم ناظرین، آج 10 محرم ہے۔ صدیوں قبل کربلا کے صحرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال شہادتیں پیش کرتا ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی یادوں کے نقوش مدھم نہیں ہوئے۔ کائنات کے ایک ایک گوشے میں ذکر اہل بیت کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا۔ حسین ابن علی کل بھی زندہ تھا، اور حسین ابن علی آج بھی زندہ ہیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی یادوں کا تذکرہ اور زن کے لیے دلوں میں محبتوں کا آباد جہاں کبھی بھی ویراں نہیں ہوا۔ محرم کے ایام میں بالخصوص پوری دنیا میں اہل بیت کے تذکرے ہوتے ہیں اور ان کی یادوں کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ اہل ایمان سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر سنیں اور اس سے قلب کی تسکین پائیں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بددینیت، فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم و جبر، زور و زبردستی و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین بن علی حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیر است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخ از مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ یزید بہدت کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور چرید اختل جیسے آباشوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا، اور حسین بن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھند ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا، اور حسین بن علی کی کربلا کے اندر نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ یزید کا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹ سکے۔ اور میرے حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کیا اور فرمایا، یہ کیسی بو ہے؟ تو نشے میں دھند یزید بولا، یہ شراب شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔
تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں بڑے ہوئے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا، اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضر محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش لیتا رہا اور محرمات کو حلال قرار دیتا۔ شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی دوستیاں جن لوگوں سے تھیں وہ عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو وہ جوا کھیلتا رہا، یزید تو وہ ہے جو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین بن علی مسجد نبوی میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ علیہ السلام سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں۔ خطبہ چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا جب حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ ہم سمجھے، ہمیں لگا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے دیکھیے انہوں نے کیا دیکھا، کیا منظر دیکھتا ہے کہ حسین بن علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اور زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ یہ ہر صورت حال میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، اور ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچاتا ہے، اور آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان حاکم گورنر ولید سے پہلے رہ چکا تھا، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر، ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حاکم ولید بن عقبہ کو کہا، یزید بہدت کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور چرید اختل جیسے آباشوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا، اور حسین بن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھند ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا، اور حسین بن علی کی کربلا کے اندر نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ یزید کا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے،
یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹ سکے۔ اور میرے حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کیا اور فرمایا یہ کیسی بو ہے؟ تو نشے میں دھند یزید بولا یہ شراب شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں بڑے ہوئے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا، اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضر محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش لیتا رہا اور محرمات کو حلال قرار دیتا۔ شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی دوستیاں جن لوگوں سے تھیں وہ عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو وہ جوا کھیلتا رہا، یزید تو وہ ہے جو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین بن علی مسجد نبوی میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ علیہ السلام سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں۔ خطبہ چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا جب حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ ہم سمجھے، ہمیں لگا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے دیکھیے انہوں نے کیا دیکھا، کیا منظر دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اور زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ یہ ہر صورت حال میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دے تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، اور ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچاتا ہے، اور آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان حاکم گورنر ولید سے پہلے رہ چکا تھا، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر، ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت
امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حاکم ولید بن عقبہ کو کہا کہ انہیں جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو تم قابو نہیں پا سکتے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے انہیں قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حاکم سے مخاطب ہو کر کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور ابن المعاویہ فاسق فاجر، اور یزید ابن معاویہ فاسق اور فاجر ہے، ظلم بھرپا کرنے والا ہے۔ اور شاعر کیا لکھتے ہیں کہ جاں بدن سے نکلتی ہے آزم، کوئی آساں ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ وہ شخص ہے جو مدینے کی زیارت کے لیے گیا اور وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ تو خود سوچئے کہ حضرت امام حسین نے تو اپنا بچپن ہی مدینے میں گزارا اور وہیں پر جوانی پروان چڑھی، تو کیسے ہوگا، کیا لمحہ ہوگا، وہ دردناک کیسا لمحہ ہوگا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے شہر مدینہ الوداع کہتے ہیں، مکہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور تو وہاں کوفیوں کے خطوط آتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے اور انہیں کوفہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ 40,000 کوفی بیعت کر لیتے ہیں، اور ادھر 25 حج کرنے والے امام حسین سلام اللہ علیہ 8 ذی الحج کو حج کی ارادت کے لیے حج کے ارادے سے احرام باندھتے ہیں۔ تو جب پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں میں کچھ لوگ قاتل کا روپ دھاڑ کر آپ کے قتل کے در پہ ہیں، تو حضرت امام حسین نے حج کے احرام کی بجائے عمرے میں اسے بدلا اور پھر کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ دوست احباب نے آپ کو روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو بھی وہاں شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک فرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ کیا الفاظ تھے؟ میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کی دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ دوستو، جب میرے امام حسین کا کیا الفاظ تھے کہ اے میرے احبابو، اے میرے دوست احبابو، مجھے معلوم ہے میں پھر بھی کیوں جا رہا ہوں۔ ایک جملہ جو آپ نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے ایک کربلا کے ایک فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف لڑنے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم و جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ حضرت امام حسین نے حق و باطل کے درمیان اپنے خون سے ایک لکیر کھینچ دی۔
اب حق کو باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور امام حسین ابھی راستے میں ہیں تو آپ کو خبر ہو جاتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، اور ابن ابو جانا ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا، جو سخت ترین شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل دیے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا پیچھے لوگ نہیں ہیں اور لوگوں نے اپنے در و دیوار بند کر لیے، رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے اور کہیں مشقت اور تشدد کا شکار نہ ہو۔ آپ کو پہنچ چکی ہے، اور جنہوں نے خطوط لکھے تھے ہم آپ کے منتظر تھے۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ آپ ابھی راستے میں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر، اور جنہوں نے خطوط لکھے تھے ہم آپ کے منتظر ہیں، آج انہوں نے اپنی بیتیں توڑ دیں۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا ہوگا۔ وقت کے ہر یزید کا چہرہ امام حسین نے ہمیں سبق دیا کہ وقت کے ہر یزید کا چہرہ پہچاننا آسان ہو گیا ہے۔ یہ معرفت کسی اور نے نہیں، امام حسین نے کروائی۔ اور کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ بہہ رہی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات میں ایسے امتحان بھی ہوتے ہیں، مالک ساقی کوثر ہوں اور آج ایک بوند پانی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ 9 محرم کی رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہمیں اللہ کے حضور ذکر اور عبادت کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزارتی، عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے چراغ بجھا دیے اور اپنے دوست احبابوں کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی اندھیری میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ راگ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ بن عجوسا بن اوسچا کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے، جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں۔ کون؟ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر آدھا اشکیا 22,000 کی تعداد میں ہے، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے، اتنے لوگوں کے لیے اتنی فوج جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی کہ انہیں ڈرا دیا جائے، اور شرط یہ تھی کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں۔ پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ مٹ جائے گا
لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ صبح طلوع ہوتی ہے، عاشوراء کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھا۔ رسول اللہ کے لعاب چوسنے والے صبر کا امتحان دے رہے ہیں۔ حضور کے کندھوں پر کھیلنے والے حسین ابن علی کا آج امتحان ہے۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارے کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تمہارا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں۔ حضور نے میرے گلے کو اور منہ کو بوسے دیے ہیں، میں بوسہ گاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، لیکن کسی پر اثر نہیں ہوتا۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لاتا ہے، لیکن پھر وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسینی کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پر ہے۔ پھر تاریخ نے خاندانی نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں زبانیں خشک ہیں، حلق خشک ہیں، زبانیں کانٹا ہو گئی ہیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک شخاتیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے تھے وہ شخاتیر تھے۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں، مالک ارض و سما، حسین کی قربانی قبول فرما۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو کہ جو 6 ماہ کے علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے۔ اب خیموں کی طرف آنا شہر بانو ام رباب سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیمے کے قریب رکھ کر کہتے ہیں، یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا، ان کو کن الفاظ اور کن پیراہوں میں ڈال کر ان کیفیات کو بتایا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر پیش آیا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر جو رقم ہو رہا ہے، ادھر اشقیاء آوازیں دے رہے ہیں، مبازرت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بیچ رہے ہیں۔ وہ علی اکبر حسین ابن علی کا نور نظر، آنکھوں کا قرار، دل کی تسکین، اور پھر جب حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر
گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں اور حضرت امام حسین آگے جا کر بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کے خیموں تک آتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی محمد، کبھی قاسم، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں میں چھیدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان میں نہیں ہوئیں۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ پر دکھ پر دکھ، تکلیفوں پر تکلیفیں۔ اب آپ 73 لاشیں اٹھا کر خیمے تک پہنچا چکے اور ادھر مبازرت کی آوازیں اور دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو پھولوں میں پلی تھیں، نازوں میں پلی تھیں، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھیں، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہر بانوں کو، کبھی طباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ جس جرت کے ساتھ، جس جمع مردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہیں، وہ یقیناً حوصلہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ہی ہے۔ لیکن پھر حضرت زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حضرت حسین سلام اللہ علیہ گھوڑے پر بیٹھے۔ ان کو گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا تھا اور واپس اس کی لاش ہی آتی، اور حضرت امام حسین ابن علی لے کر آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو صبر کی تلقین کی اور کہا، صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ صبر کی بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قربت کا ایک بہترین ذریعہ صبر ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور زن مخترات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ آپ لشکر اشکیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں، میں کسی کو قتل نہیں کیا، ناحق خون نہیں بہایا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو، آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد مقابلے پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ مقابلے میں آؤ۔ حضرت امام حسین مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن اشکیا پر ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے تو آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔
یہ نبی کا نور عین ہے، یہ فاطمہ کا چین ہے۔ پھر چاند بادلوں میں گر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو چیر دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 73 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخترعات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر امام حسین سلام اللہ علیہ آتے ہیں، زبان پر ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخو پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں، اللہم ردم بقضائک صبرن علی بلائک تسلیما لی امرکا سبحان ربی الاعلی۔ مالک، گھر مٹا کے، بچی لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امام حسین جو ہمیں سبق دے گئے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے، اسے اپنی آنے والی نسلوں کے رگوں میں نچوڑ دیا جائے، انہیں سبق دیا جائے کہ ہم کن سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کن کے غلام ہیں، امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، آج ضرورت ہے ان کشمیر بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کی۔ امام حسین نے ظلمت کے لیے آواز اٹھائی، ظلم سے لڑنے کے لیے آواز اٹھائی، ظلم و جبرت کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی، اور آج جو بھی ظلم کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان کوفیوں میں شامل نہ ہوں، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے سوچیں، مسلمانوں پر رحم کرنا ہم پر فرض ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔